تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج دوستوں کا کہنا تھا کہ سیاسی معاملات پہ روزانہ بات ہوتی ہے۔ آج کل ایک پھڈا بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، اور وہ اس پھڈے کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پھڈا جو ہے ایک معروف فنکارہ ہیں اور ساتھ میں فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا، نجیبہ فیض۔ ان کا اور تحریک انصاف کے درمیان ایک سوشل میڈیا پہ بڑی لڑائی چل رہی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ تو پہلے اس پر بات کرنے سے پہلے وہی آپ سے ریکویسٹ کہ آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویلاگ اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نجیبہ فیض کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دوں، جن دوستوں کو نہیں پتہ تو ان کو میں بتا دوں اس حوالے سے۔ نجیبہ فیض جو ہیں وہ 1988 میں افغانستان کے شہر قندوز میں پیدا ہوئیں۔ بچوں کے پروگرام سٹوری، یہ ٹی وی کا ایک پروگرام تھا، وہاں سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ 2003 سے تقریباً انہوں نے اداکاری میں قدم رکھا، اور دل دیا پشتو ڈرامہ تھا، اس میں انہوں نے کام شروع کیا۔ پھر ان کے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا ہے۔ ان دا نیم آف گاڈ ایک ڈرامہ ہے، سناٹا، خدا کے لیے، میں۔ 2016 میں سنگ مرمر ایک ڈرامہ تھا، بڑا زبردست ڈرامہ تھا، اس کے اندر انہوں نے کام کیا، اور پھر سنسار میں کام کر کے انہوں نے بڑی شہرت پائی۔ اب آتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا اور کیوں تحریک انصاف کے کارکن آج کل ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں، اور معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ نجیبہ فیض نے ایک ویڈیو جاری کی، اور اس میں انہوں نے کہا عاصم منیر وہ ہے جس نے ایک لنگڑے چور اور اس کے انتشاری ٹولے کی کتوں والی کرا دی ہے۔ اور کتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو بھونکتے رہو۔ اب یہ یقیناً لنگڑے چور کو پکڑنا اور ان کے جو انتشاری ٹولہ ہے اس کو ان کا کتوں کی طرح کر دینا، اور کتوں کا کام کیا ہے؟ بھونکنا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ، اب یقیناً یہ کس حوالے سے تھی ان کی اشارہ جو لوگوں کو محسوس ہوا، تو وہ شاید یہ تھا کہ تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ اپوزیشن کچھ عرصہ ان کو اس لقب سے بھی نوازتی رہی، کیونکہ انہیں کو اگر آپ کو یاد ہو تو ان کو گولی لگی تھی، اور گولی لگنے کے بعد وہ زخمی ہو گئے تھے، کافی عرصے تک وہ چل نہیں پا رہے تھے۔ بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی، ایک نازیبا ان کی جانب سے یہ ویڈیو تھی، نازیبا اس انداز میں نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر ایک اچھی ویڈیو نہیں تھی، ان کو اس قسم کے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اب ان کا موقف اس پہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کس حوالے سے کی، کس کو کہا۔ لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کو انتشاری ٹولہ کہتی ہے، اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہی بات کرتی ہے۔ تو اشارہ یوں ہی ہے کہ تحریک انصاف کی بات کی گئی، عمران صاحب کی بات کی گئی، تو میرے خیال میں کہ یہ نامناسب تھا، اور ایک غلط کام جو ہے انہوں نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیہودہ کام ہے۔ فنکاروں کو اس حوالے سے ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سیاستدان ایک دوسرے کو اگر کچھ کہتے بھی ہیں تو وہ چلتا رہتا ہے دونوں کے درمیان، اور وہاں بھی وہ ایک مہذب انداز میں بات کرتے ہیں، تو غیر مہذب کی جو گفتگو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، ان کے فیس بک سوشل میڈیا فالوورز ہیں، انہوں نے پھر نجیبہ فیض کے خلاف ایک پوری کمپین چلانا شروع کر دی، اور وہ کمپین اس حد تک چلتی رہی کہ انہوں نے ان کا جو سوشل میڈیا پہ جو نجیبہ فیض کے اکاؤنٹس ہیں ان کی رپورٹ بھی کرنا شروع کر دی،
اور ساتھ ساتھ چونکہ یہ ٹک ٹاک پہ چلا تو ٹک ٹاک پہ بھی رپورٹ کی گئی، اور ساتھ میں اب انہوں نے ایک اور کام شروع کر دیا کہ نجیبہ فیض کی جو نازیبا ویڈیوز وغیرہ تھیں یا اس کی جو اس قسم کے کوئی سکینڈل تھے ان کو نکالنا شروع کر دیا ہے، اور سوشل میڈیا پر ایک بھرمار ہے نجیبہ فیض کے حوالے سے۔ اب نجیبہ فیض نے تو غلط کیا، لیکن اب پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی اس کا جواب بھرپور دے رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان ایک گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اور کوئی بھی اس حوالے سے نہیں ہے کہ دونوں کو منع کرے۔ اور نجیبہ فیض نے اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی جاری کی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں نے جو بھی کیا اچھا کیا ہے، جو کرنا ہے کر لیں۔ اب یہ اس کے بعد ہوا ہی کچھ یوں کہ نجیبہ فیض جو ہیں وہ ایک شاپنگ پلازا پہ گئیں، اور شاپنگ پلازا کے اندر انہوں نے کچھ خریداری کر رہی تھیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ اس موقع پہ ایک تحریک انصاف کا کارکن ہے، اس نے ان کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی اور ان سے پوچھنے لگا، کچھ جملے کسے اس نے، اس پر باقاعدہ اس لڑکے اور نجیبہ فیض کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ انہوں نے کافی ایک دوسرے کو گتھم گتھا ہونے کی کوشش کی۔ اس لڑکے نے تو خیر اتنا ریئیکشن شو نہیں کیا، لیکن نجیبہ نے اس کو کافی دھکے دیے اور اس کو برا بھلا کہا۔ وہ لڑکا یہ کہہ رہا تھا کہ تم اگر سب کچھ کر سکتی ہو تو میں بھی تو ویڈیو بنا سکتا ہوں، تو اگر میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ کون سی بری بات ہے۔ لیکن یقیناً اگر آپ کسی کی ویڈیو ایک جگہ پہ بناتے ہیں تو اس کی اجازت ضروری ہے، ٹھیک ہے وہ سیلیبریٹی ہے یا وہ جو بھی ہے، لیکن یہ تھا کہ اس نے اس کو مائنڈ کیا کہ میری یہاں پہ ویڈیو نہ بنائیں، اور یقیناً وہ اسی حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اس کو کوسچن کر رہا تھا، تو نجیبہ فیض نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اب یہ تنازع ابھی تک چل رہا ہے، اور نجیبہ فیض بھی جو ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ بول دیتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس پہ کافی اس کی ٹرولنگ ہو رہی ہے۔ لیکن میرے خیال میں کہ ایک مناسب یہی ہوتا ہے کہ اگر نجیبہ فیض جو تھیں وہ اس قسم کی ویڈیو جاری نہ کرتیں، اور ٹک ٹاک پر اس کو جاری کر دیا انہوں نے، ان کے وہاں پہ کافی فالورز ہیں، یقیناً ایک فین ہیں ان کے، تو وہ ایک وائرل ہوتی رہی، اور یہاں پہ جو چونکہ تحریک انصاف کے ورکر اس سے رنجیدہ تھے اور انہیں افسوس تھا اس بات پہ، تو انہوں نے بھی اس کی ٹرولنگ کی۔ بہرحال ایک ہم سمجھتے ہیں کہ فنکاروں کو سیاسی معاملات کی جانب نہیں آنا چاہیے، اگر ان کے کچھ ویوز ہوں بھی تو میرے خیال میں کہ وہ الیکشن تک ہی محدود ہوتے ہیں، اور اگر انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے تو یقیناً آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جب فنکار پارٹی جوائن کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ پارٹی کا حصہ بن جاتا ہے، پھر وہ اس پالیسی پہ چلتا ہے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ نجیبہ فیض نے چونکہ آرمی چیف کا سہارا لیا، تو میرے خیال میں آرمی چیف کو اس میں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ سیاسی اگر آپ کا اختلاف ہے کسی معاملے پہ اور آپ اس سے کسی کے خلاف بات کرنا چاہتی ہیں تو یہ تو آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن آرمی چیف صاحب کو اس معاملے میں میرے خیال میں کہ نہیں شامل کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ انہوں نے جو دوسری ویڈیو جاری کی اس میں بھی انہوں نے کچھ پاکستان کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے زندہ باد اور اس قسم کی باتیں کی ہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کر سکتی ہیں اس حوالے سے، لیکن کسی بندے کو ٹارگٹ کرنا میرے خیال میں کہ یہ تھوڑا سا غیر مناسب تھا۔ بہرحال آج اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی کیونکہ آج میں نے سیاسی گفتگو نہیں کی، ایک سوشل ایشو چل رہا ہے، تو میں نے کہا کہ آج آپ اس حوالے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔